بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسلیما کثیرا کثیرا وبعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ الحدیث۔ محترم سامعین، عزیز طالبات و گرامی قدر اساتذہ اکرام، سب سے پہلے میں آپ تمام حضرات کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ حضرات نے اتنا منظم اور مہذب پروگرام پیش کیا۔ اس حسن و خوبی کے ساتھ آپ نے تعلیمی سلسلے کو باقی رکھا اور اسی تعلیمی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ نے امتحان میں شرکت کی، اور امتحانات میں جیسا کہ حقیقت ہے چند طالبات نے اعلیٰ نمبرات حاصل کیے، امتیازی نمبرات کی بنا پر انہیں انعامات سے نوازا گیا، اور جو طالبات انعامات کی فی الحال مستحق نہ ہو سکی انہیں بھی اسی روش اور اسی محنت اور جوش و خروش کے ساتھ آگے بھی امتحانات میں شرکت کرنی چاہیے، اور اپنی محنت کو باقی رکھتے ہوئے امتحانات میں کامیابی اور اعلیٰ نمبرات حاصل کرنے کی کوشش میں لگے رہنا چاہیے۔ احساس کمتری اور مایوسی کا شکار نہ ہونا چاہیے، اس لیے کہ احساس کمتری کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفر کی علامت اور کفر کی نشانی قرار دیا ہے۔ ارشاد باری ہے انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، کہ کافر ہی اللہ کی رحمت سے مایوس اور نا امید ہوتے ہیں، اس لیے مومنین کو حکم ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اس تمہیدی بات کے بعد میں آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ جو آیات مبارکہ آپ نے سماعت فرمائی، یہ قرآن کریم کی سب سے پہلی اور ابتدائی وحی ہے۔ ابتداءً اللہ تبارک و تعالی نے سرکار دو عالم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ 5 آیتیں وحی فرمائی۔ ان 5 آیتوں کا مقصد اور اللہ تبارک و تعالی کا ان آیات کے اندر کیا پیغام ہے، اس سلسلے میں چند باتیں عرض کر دوں کہ قرآن کریم کا جو آغاز ہوا، وحی کی جو ابتدا ہوئی، اس کو اللہ تبارک و تعالی نے اقرأ کے لفظ سے شروع فرمایا۔ آپ میں سے اکثر طالبات ماشاءاللہ الحمدللہ اس کے معنی اور اس کے مطلب کو سمجھ سکتی ہیں۔ عربی میں یہ صیغہ امر کا ہے، اقرأ قرأ یقرأ سے، اس کے معنی ہے پڑھو۔ قرأ یقرأ قراءۃً، اسی سے آپ کی جو قرآن کریم ہے وہ مصدر ہے قرآناً، پڑھنا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے اپنی مقدس کتاب کا جو آغاز فرمایا ہے وہ پڑھنے سے فرمایا ہے۔ اس سے تمام انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ پیغام دیا ہے کہ ہمیں علم حاصل کرنا چاہیے، علم حاصل کر کے اپنی زندگی کو سنوار کر آخرت کی تیاری میں علی وجہ البصیرت رہنمائی حاصل کر کے اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالی کا مقبول بندہ اور مقبول بندی بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ علم کے بغیر انسان
ایسا ہی ہے جیسے راہ چلتا کوئی نابینا۔ علم کی روشنی جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو عطا فرماتے ہیں تو اس روشنی کو لے کر خود اپنی بھی رہنمائی کرتا ہے اور مزید دوسروں کی رہنمائی کا بھی ذریعہ بنتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے ہمیں علم حاصل کرنے کا حکم دیا، اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، کہ علم حاصل کرنے میں دشواریاں آئیں گی، پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا، محنت کی ضرورت ہوگی، مجاہدے کی ضرورت ہوگی۔ تو اس کے لیے آپ کس چیز سے مدد حاصل کریں گے؟ کون سی ایسی چیز ہوگی جو آپ کو ان پریشانیوں کا سامنا کرنے میں معاون بنیں گی، اس پر محنت کرنے کے لیے آپ کو آمادہ کریں گی؟ وہ کیا چیز ہوگی؟ کس چیز سے آپ سہارا لیں گے؟ تو آپ کے ذہن میں بہت سارے خیالات آئیں گے کس چیز سے سہارا لے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ہی اس کا جواب دے دیا، بسم ربک الذی خلق، کہ اللہ کا نام لے کر، اللہ کے نام سے آپ اپنے اس مقصد کا آغاز فرمائیں، تعلیمی سلسلے کا آغاز فرمائیں، اللہ کا نام لے کر بسم اللہ الرحمن الرحیم کرتے ہوئے اپنے مقصد میں آگے بڑھیں، تو اللہ تبارک و تعالی ہر پریشانی اور ہر مصیبت میں سے آپ کو ہمکنار فرما کر آپ کے مقصد میں آپ کو کامیابی عطا فرمائیں گے۔ چنانچہ اللہ نے فرمایا بسم ربک الذی خلق، اس رب کے نام سے پڑھو جس نے تمہیں پیدا کیا۔ آگے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے آپ کے خالق ہونے اور تمام انسانوں کے مخلوق ہونے کو بیان فرمایا۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بندے کو اپنے خالق جس نے بندے کو پیدا کیا، عدم سے وجود بخشا، اسی کی عبادت کرنی چاہیے، کوئی اور ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ عبادت کی مستحق نہیں ہے۔ آگے مزید اللہ تبارک و تعالیٰ نے تخلیق کی وضاحت فرماتے ہوئے فرمایا، خون بستہ، انسان رحم مادر میں ماں کے پیٹ میں جب پیدائش سے قبل جو کیفیت ہوتی ہے، حالت ہوتی ہے، اسے دنیا کا کوئی بھی شخص، دنیا کی کوئی بھی ٹیکنالوجی جو ہنستا بولتا کھیلتا چلتا پھرتا انسان نہیں بنا سکتا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی قدرت ہے کہ اس بستہ جمے ہوئے خون کو اللہ تبارک و تعالیٰ گوشت کی شکل میں مزین فرماتے ہیں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں تخلیق فرماتے ہیں، ثم انشأناہ خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ تو جو ذات ایسی ہو اسی ذات کی عبادت کرنی چاہیے۔ تو آیت کا ماقبل سے تعلق اسی معنی کر ہے کہ اسی ذات کی عبادت کرنی چاہیے، لیکن اس کی عبادت کرتے ہوئے ہمیں کن چیزوں کی ضرورت پڑے گی، کن چیزوں سے ہمیں واسطہ پڑے گا، اس کو سمجھنے کے لیے، ان مسائل کو جاننے کے لیے، ان احکامات کی پیروی کرنے کے لیے ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو پیغام ہے قرآن اور اس کی جو شرح حدیث، ان علوم کو حاصل کرنے کی ہمیں ضرورت ہے، ان علوم میں مہارت پیدا کرنے کی ضرورت ہے، ان علوم کو حاصل کر کے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کر سکیں گے۔ اقرأ، پھر دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اقرأ۔ ایک آپ کا تعلیمی سلسلہ ہے ابھی جو مدرسے کے ایام میں مدارس کی نگرانی میں آپ حاصل کرتی ہیں، اس کے بعد ایک وقت آتا ہے کہ آپ کو رسمی فراغت حاصل ہوتی ہے۔ رسمی فراغت میں لفظ اس لیے کہہ رہا ہوں، حقیقی فراغت اس علم میں ہے ہی نہیں، یہ علم ہے من المہد الی اللحد، ماں کی گود سے لے کر قبر تک اس علم کا تعلق ہے۔ تو رسمی فراغت آپ کو حاصل ہو گئی، گویا کہ آپ نے پہلا اقرا مکمل کر لیا۔ ایک جو پہلا مرحلہ ہے، پہلا اسٹیپ ہے تعلیم حاصل کرنے کا، آپ نے اسے مکمل کیا، رسمی فراغت حاصل کی، لیکن اس پر آپ کو بس نہیں کرنا ہے، اس پر آپ رک نہیں جائیں گی یہ سوچ کر کے کہ ہم فارغہ ہو گئی، ہم عالمہ ہو گئی، اب پڑھنے کی، پڑھانے کی، لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوبارہ فرمایا اقرأ وربک الاکرم، آپ کا رب سخی ہے، آپ نے جو ابھی علوم حاصل کیے ہیں، جتنی معلومات حاصل کی ہے، اس سے زیادہ بھی آپ کو آپ کا رب عطا کرے گا۔ آپ مزید پڑھیں، پڑھنے کا سلسلہ جاری رکھیں، آپ کا رب اس سے بھی مزید عطا کیوں کرے گا؟ دلیل یہ ہے کہ وربک الاکرم، اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ سخی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ آپ مزید محنت کو جاری رکھتے ہوئے علم میں اگر آگے بڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو مزید علم سے نوازے گا، مزید انعامات سے نوازے گا، مزید معلومات آپ کو حاصل ہوں گی۔ اس کی روشنی میں آپ اپنی رہنمائی ساتھ ساتھ اپنے متعلقین اور دوسروں کی رہنمائی حاصل کریں گے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں الذی علم بالقلم،
آپ نے مدارس میں تعلیم حاصل کی، پڑھا، اساتذہ کرام کی نگرانی میں آپ نے تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد کا جو آپ کا دوسرا مرحلہ ہے، دوسرا اقرا ہے، اس میں آپ کو علوم حاصل کرنے ہیں ان کتابوں سے جو ہمارے بڑوں نے، ہمارے اکابرین نے، ماضی کے علماء نے جو کتابیں لکھ دی ہیں، جو کتابیں مرتب کر دی ہیں، ان سے ہمیں علم حاصل کرنا ہے۔ کہ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں الذی علم بالقلم، اللہ نے کس کے ذریعے سکھلایا، تعلیم دی؟ قلم کے ذریعے۔ تو قلم کی جو طاقت ہے وہ بہت لامحدود ہے، اس طاقت کی کوئی حد نہیں ہے۔ اس قلم کے ذریعے ہی بڑے بڑے انقلابات پیدا ہوئے، بڑی بڑی انقلابات رونما ہوئے۔ تو اس قلم کے ذریعے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا ہے، دوسروں کے لکھے ہوئے سے آپ علم حاصل کریں، اور لکھنا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو سکھایا ہے، اس قلم کے ذریعے آپ دینی مضامین، اصلاحی مضامین کو لکھ کر، اس کو پھیلا کر دوسروں کی رہنمائی کا ذریعہ بنے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں علم الانسان ما لم یعلم، اللہ نے انسان کو وہ چیزیں سکھلائی جو وہ نہیں جانتا تھا۔ دنیا کا کوئی انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں ہر چیز جانتا ہوں۔ ہر چیز کا علم صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے، اس کے علاوہ کوئی ذات دنیا کی یہ دعویٰ نہیں کر سکتی کہ مجھے ہر چیز کا علم ہے۔ اسی لیے اپنے علمی سلسلے کو باقی رکھتے ہوئے، جاری رکھتے ہوئے، اپنے علم میں اضافہ کرنے کی غرض سے، اپنی معلومات کو بڑھانے کے لیے علمی سلسلہ کو جاری رکھتے ہوئے وہ چیزیں حاصل کرنی ہیں جو چیزیں ہمیں ابھی حاصل نہیں ہوئی۔ ہر دن، ہر لمحہ کسی نہ کسی نئی معلومات، نئی چیز کے علم حاصل کرنے کے لیے محنت کو جاری رکھنا ہے اور اپنی ذمہ داری کو پورا کرنا ہے۔ یہ آیت کریمہ کا خلاصہ ہوا آپ کے سامنے۔ حدیث کا ایک ٹکڑا میں نے آپ کے سامنے پڑھا، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ اس حدیث میں ہمارے پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے کہ دنیا میں ہر انسان ہو، وہ کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی ادارے سے اس کا تعلق ہو، اس کی کوئی نہ کوئی ذمہ داری ہوتی ہے۔ ہر انسان کی ذمہ داری ہوتی ہے، اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس ذمہ داری کا حساب لیں گے۔ اس کا حساب دینا ہوگا کہ اللہ نے جو ذمہ داری ہمیں عطا کی ہے اس کو ہم نے کتنا ادا کیا، اس ذمہ داری پر کتنا کھرے اترے، اس ذمہ داری کو ادا کر پائے یا نہیں کر پائے، اس کا ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں حساب دینا ہوگا۔ آپ طالبات انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ایک وقت آئے گا کہ آپ فارغات بھی ہوں گی، آپ اپنی زندگی کے اگلے مرحلے میں قدم رکھیں گی۔ تو آپ نے جو یہ تعلیم حاصل کی، تو اس حاصل کرنے کے نتیجے میں آپ پر بھی ایک ذمہ داری عائد ہوگی کہ سب سے پہلے ذمہ داری جو آپ پر عائد ہوگی وہ یہ ہوگی کہ اپنی اصلاح۔ سب سے پہلی ذمہ داری آپ کی کیا ہوگی کہ اپنی اصلاح کرنا۔ اس کے بعد جو آپ کے متعلقین ہیں، آپ کے گھر والے ہیں، آپ کے رشتہ دار ہیں، ان کو اپنی معلومات پہنچانا، اسلامی معلومات سے روشناس کرانا، اسلامی احکامات کی طرف ان کو راغب کرنا، یہ آپ کی ذمہ داری ہوگی۔ تو جو علم آپ نے حاصل کیا اس علم کو دوسروں تک پہنچانا، یہ اس علم کو حاصل کرنے کی ذمہ داری ہے۔ اسی حدیث میں آگے وضاحت آتی ہے کہ آپ جو ہیں خواتین ہیں، تو آپ کے تعلق سے احادیث مبارکہ میں آیا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ تو یہ جو مرتبہ آپ کو دیا گیا ہے، یہ انعامات جو خطاب سے آپ کو نوازا گیا ہے، تو یہ بلا وجہ نہیں نوازا گیا ہے، یہ ذمہ داری ہے۔ اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اس دولت سے نوازا ہے۔ ذمہ داری یہ ہے کہ خواتین جو ہوتی ہیں وہ نسلوں کے بنانے میں، نسلوں کو سنوارنے میں ان کا اہم کردار ہوتا ہے۔ حدیث کا جو ٹکڑا آپ نے درمیان میں سنا، حدیث مقولہ ہے وہ من المہد الی اللحد، کے علم کے جو آغاز ہے ماں کی گود سے لے کر قبر تک علمی سلسلہ جاری رہتا ہے۔ تو سب سے پہلا جو بچہ علم حاصل کرتا ہے وہ ماں کی گود ہے۔ ماں کی جیسی عادات ہوں گی، جیسے اخلاق ہوں گے، اسلامی احکامات پر عمل کرنے کا جیسا مزاج ہوگا، وہی چیز بچے کے اندر منتقل ہوگی۔ تو ماں کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس خطاب سے، اس دولت سے نوازا ہے کہ ان کے قدموں کے نیچے جنت کی گارنٹی دی ہے،
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پہلے ماں کو ذمہ داری بھی عطا کی ہے کہ اسی لحاظ سے اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہے، بچوں کی پرورش کرنی ہے، ان کو اسلامی علوم سے آراستہ کرنا ہے، ان کی رہنمائی میں مدد کرنی ہے۔ تو اس ذمہ داری کو جب آپ پورا کریں گی تو اس ذمہ داری کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ آپ کو فضیلت اور وہ مرتبہ عطا کیا ہے، تو اس ذمہ داری کو بھی ہمیشہ پیش نظر رکھنا ہے اور اس ذمہ داری کو پورے طور پر ادا کرنا ہے۔ اب اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے نتیجے میں انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ دنیا جو ہے دار العمل ہے، دار الامتحان ہے، دار الجزا آخرت ہے، وہاں انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمیں دعا مانگنی چاہیے کہ ہمیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو، اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں جنت نصیب فرمائیں گے۔ تو جنت حاصل کی ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عنایت سے، تو اب بھی اور کسی چیز کے حاصل کرنے کی ضرورت ہے؟ جنت سے بڑھ کر بھی کوئی چیز ہے؟ اس سوال ذہن میں آتا ہے تو جواب ہوتا ہے ہاں، جنت سے بڑھ کر بھی کوئی چیز ہے۔ جنت سے بڑی چیز ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار، اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت۔ تو یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا دیدار، اپنی زیارت جنتیوں کو کرائیں گے، یہ جنت سے بڑھ کر ہے۔ یہ چیز کفار کو، دوزخیوں کو نصیب نہیں ہوں گی، دیدار خداوندی سے وہ محروم رہیں گے، تو یہ اس سے بھی بڑی چیز ہے۔ پھر سوال ہوگا کہ اس سے بھی بڑی کوئی چیز ہے؟ اس سے بھی بڑی کوئی چیز ہے؟ اس کا جواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں دیا، وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ومساکن طیبۃ فی جنات عدن۔ بات پوری ہو گئی۔ جنت کی خوشخبری اللہ تبارک و تعالیٰ نے سنائی، اپنا دیدار اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرا دیا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس سے بھی بڑی نعمت، اس سے بھی بڑی دولت کوئی ہو سکتی ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جواب آیا، ورضوان من اللہ اکبر۔ سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ ورضوان من اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی، یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ اس سے بڑی دولت کوئی نہیں ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ اپنے بندے سے راضی ہو، خوش ہو جائے، اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہے۔ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے بیان فرمایا، ذالک هو الفوز العظیم۔ ہماری عربی کی طالبات ماشاءاللہ سمجھیں گی کہ ذالک اس میں اشارہ، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مبتدا اور خبر کے درمیان میں ہوا فصل لائے ہیں تاکید کے لیے۔ پھر خبر کے بارے میں آپ نے پڑھا کہ خبر نکرہ ہوتی ہے، لیکن خبر یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ معرفہ لائے، الفوز العظیم۔ تو اس کا ترجمہ ہم کریں گے یہ بڑی کامیابی نہیں، ایسا ترجمہ نہیں کریں گے، حصر کا ترجمہ کریں گے، یہی بڑی کامیابی ہے، یعنی اللہ کی جو رضامندی ہے، اللہ کی جو خوشنودی ہے، وہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اس سے بڑی دنیا کی کوئی چیز، اس سے بڑی دنیا کی کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک هو الفوز العظیم، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے، اس سے بڑی دنیا کی کوئی کامیابی نہیں ہے۔ تو اس آیت کا، اس خوشخبری کا تقاضا کیا ہے کہ ہمیں ہر عمل میں یہ پیش نظر ہمیں رہنا چاہیے، ریاکاری بالکل نہ ہو، دکھلاوا بالکل نہ ہو، اخلاص کے ساتھ ہمیں ہر عمل میں یہ مقصد ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس عمل کو قبول فرما لے اور ہمارے اس عمل سے راضی ہو جائے۔ اللہ راضی ہو جائے تو بیڑا پار ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ سب سے بڑی کامیابی کیا ہے؟ ورضوان من اللہ اکبر ذالک هو الفوز العظیم، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ تو آپ کے نظر سب سے پیش نظر یہ ہونا چاہیے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ اللہ آپ سے راضی ہوں گے، پھر آپ کو جنت میں داخل ہونے کے لیے کہیں گے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ اللہ آپ سے راضی ہو جائے اور آپ اللہ سے راضی ہو جائے، پھر کہیں گے فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ تو آپ کا سب سے بڑا ٹارگیٹ، سب سے بڑا ہدف کیا ہوگا؟ اللہ کی رضامندی کریں گے، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے تمام طالبات۔ تو آپ کا سب سے بڑا ہدف اور سب سے بڑا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ہر عمل سے راضی ہو جائے۔ اللہ نے جو ہمیں ذمہ داری عطا کی ہے اس کو پورا کر کے ہم اللہ تبارک و تعالی کو راضی کریں اور اللہ تبارک و تعالی کے انعامات کی مستحق ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ آپ تمام طالبات کو اللہ تبارک و تعالی علم و عمل میں سرخرو فرمائے، محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، علمی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے جد و جہد اور مشقت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔